وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، جیسا کہ ہم نے سابقہ درس میں زکوٰۃ کے کچھ فضائل اور اس کے اہمیت کے تعلق سے، اس کی افادیت کے تعلق سے بیان کیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ زکوٰۃ اسلام کا ایسا اہم رکن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی ایک مقامات پر نماز کے ساتھ ذکر فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کے تحت۔ اور ابھی میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اے لوگو تم خرچ کرو ان مال میں سے جن مال کا تم کو مالک بنایا گیا ہے، اور یاد رکھو تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، فالذین آمنوا منکم وانفقوا، تم میں سے جو ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیے، لہم اجر کریم، ایسے لوگوں کے لیے اجر کریم ہیں، اللہ کے نزدیک کثرت سے زیادہ اجر ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ایمان لانے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ نے اجر کریم کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دینا، یہ اللہ کو نہایت پسندیدہ یہ عمل ہے۔ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ انفاق اور دینا یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ اللہ کی صفت کو جو بندہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کیوں؟ جب وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ مخلوق ہو کر یہ دوسرے میرے مخلوق خدا کے ساتھ یہ ہمدردی کر رہا ہے، مہربانی کر رہا ہے، میں تو خالق ہوں، میں تو مالک ہوں، اللہ تعالیٰ اس پر اور رحم و کرم فرماتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کا مقصد یہی ہے تاکہ امراء سے، دولت مند سے لی جائے اور غرباء کو دی جائے، تاکہ غرباء کی بھی ضرورت کو پوری کیا جا سکے۔ اور اسی وجہ سے احادیث میں مختلف مقامات پر بھی اس زکوٰۃ کی افادیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ سابق میں ہم نے بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے، زکوٰۃ کے لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے، زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے بھی ہے، زکوٰۃ کے معنی پاک ہونے کے بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ باقی کا مال میں برکت اور اضافہ بھی فرماتا ہے، اور وہ مال، دوسرا مال آپ کے پاس جو رہتا ہے وہ پاک و صاف بھی ہو جاتا ہے، پاک بھی ہو جاتا ہے اور مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ کتنی مقدار میں، کتنے نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، کرنسی، مال تجارت اور جانور پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب جیسا کہ کوئی بکریاں پال رہا ہے، 100 سے زائد ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو یہ اصل کرنسی سونا، چاندی، روپیہ، وہ کسی بھی ملک کی
کرنسی میں ہو وہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب مال تجارت پر زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے، تو یہی بیان کیا گیا کہ مال تجارت کے لیے آپ سال کے ختم ہونے پر آپ اس کا حساب لگائیں گے کہ مال میری دکان میں کتنا مال ہے، اور اگرچہ کہ آپ نے ابتدائی گزشتہ سال میں جو اس کا اکوایا تھا تو وہ اس میں کچھ کم تھا، اور اس سال اب اس میں اضافہ ہو گیا، تو اب جتنا مقدار زیادہ ہو گئی ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب رہا کہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو اپنے استعمال کی جو چیزیں ہوتے ہیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ بھی کہا گیا تھا، جیسا کہ استعمال کے کپڑے ہیں، انسان کے پاس کئی جوڑے بھاری سے بھاری کون ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح استعمال کی سواریاں ہیں کہ 1 سے 2 3 کار بھی اگر ہے گھر میں، باپ کی ایک بیٹوں کی الگ الگ، اور اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح گھڑی ہے، اینک ہے، فون ہے، موبائل فون ہے وغیرہ ہے، اگر بھاری سے بھاری کیوں نہ ہو لیکن اس کا استعمال میں آ رہا ہے اسے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح گھر کے جو برتنیں وغیرہ ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس چاندی کے برتن ہیں تو علماء نے کہا کہ پھر سونے چاندی کے برتن پر، سونے کے تو کم ہوتے ہیں، چاندی کے برتن عموماً پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، تو چاندی کے اگر برتن ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اگر فائبر کے ہے، کانچ کے ہے، اور بہترین کیا ہے اعلیٰ قسم کی کانچ کے ہزاروں روپے کے اگر برتن بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ استعمال کے برتن ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ مکانات پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ آپ کے 1 سے 4 مکانات اگر ہے تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، البتہ وہ مکانات کا کرایہ آتا ہے، کرایہ آنے کے بعد وہ پیسہ آپ کا جمع ہو رہا ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے، تب کہیں جا کر اس مکان کے کرائے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہاں البتہ مکانات اور زمینات اگر تجارت کی نیت سے اگر بیچے اور خریدے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کوئی ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتا ہے، زمینات کا کاروبار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جتنے زمینات کا وہ فی الوقت مالک ہے وہ پوروں کی لاگت لگا کر اس کی پوروں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ وہ جتنے زمینہ ہیں، مکانات ہیں، وہ پورے مال تجارت کے حکم میں رہے گا اس کے اندر۔ اگر کسی نے زمین کا ایک پلاٹ خریدا اور اس کا ارادہ بیچنے کرنے کا نہیں تھا، دیکھیں گے وقت آنے پر پیسہ آیا تو بنا لیں گے، فلاں کریں گے، بعد میں وہ پلاٹ لاکھوں کا ہے اگرچہ کہ وہ لے کر رکھا ہوا ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور اب رہا کہ زکوٰۃ کو مصارف کیا ہوتے ہیں، کن کو زکوٰۃ دی جائے، کن پر واجب ہوتی ہے، بیان کر دیا گیا گزشتہ سابقہ درس میں۔ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب نصاب ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اب زکوٰۃ دیں گے کس کو، مصارف کیا ہے اس کے، تو یہی بیان کیا گیا کہ اس کے مصارف مختلف قرآن میں حدیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ غربا، مساکین اور قرض دار اور غیر سید جو ہو ایسے کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کے مصارف کے لیے ایک سب سے پہلی چیز فقیر ہونا، مسکین ہونا، اور سید غیر سید ہونا، یعنی سید نہیں ہونا کہ زکوٰۃ کا مال یہ مال کا میل ہوتا ہے، سید کو ادا نہیں کی جا سکتی، اس وجہ سے غیر سید کو دی جائے گی زکوٰۃ۔ اور اسی طرح اب علماء نے کہا کہ اپنے عزیز و قارب میں جو غربا ہے، مساکین ہیں، پہلے وہاں سے اس کو زکوٰۃ کو شروع کیا جائے۔ اور اب عزیز و قارب میں کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کس کو نہیں دی جا سکتی، تو علماء نے فرمایا کہ یاد رکھیں اصول یہ قاعدہ اس کا کہ آپ کے جو اصول ہوتے ہیں اور آپ کے جو فروع ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کے علاوہ ہر ایک کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اصول سے مراد یعنی کہ آپ جس سے دنیا میں آئے ہیں، باپ، دادا، نانا، نانی، پڑنانا، پڑنانی، اور آپ تک جیتا سلسلہ چلے آ رہا ہے، آپ کے اصول، اصل آپ کی کہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو جس چین سے آپ ہوتے ہوئے دنیا میں آئے ہیں، کون سا چین، یعنی بلڈ ریلیشن جو ہوتا ہے، بلڈ ریلیشن کا جو رشتہ آپ کا اوپر سے چلے آ رہا ہے،
وہ باپ دادا کے اعتبار سے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ دادا دادی نانا نانی اس اوپر پڑنانا پڑنانی پردرا یہ کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ اصل میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر آپ سے جو نسل نکلی ہے، آپ جس کی نسل سے ہو کر آئے ہیں یا آپ سے جو نسل نکلی ہے وہ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جیسا کہ آپ کی اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں پوترے پوتریاں نواسے نواسیاں نواسوں کی اولاد پوتروں کی اولاد جو بھی اگر ہے آپ کی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ آپ کے اصول اور یہ فرع ہیں، اس وجہ سے ان کو زکوٰۃ نہیں۔ اور اسی طرح میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کو دینا بھی زکوٰۃ جائز نہیں ہے کہ بیوی میاں کو دے زکوٰۃ یا میاں بیوی کو زکوٰۃ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ اس کے علاوہ جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان میں ہر ایک کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بھائی ہے، بہنیں ہیں، اور تو بلکہ علماء نے کہا کہ سب سے بہتر یہی ہے کہ پہلے اگر اپنے بھائی بہنیں مستحق ہے تو پہلے وہاں سے شروع کیا جائے زکوٰۃ۔ پہلے بھائی بہنیں، پھر بھائی کے بچے، پھر بہن کے بچے، پھر اس کے بعد چاچائیں تایا ان کی اولاد، ماموں ان کی اولاد، خالائیں ان کی اولاد، اس طرح یہ اپنے عزیز و قارب میں پہلے اگر مستحق ہے اور وہ سید نہیں ہے، مستحق بھی ہونا سید بھی نہیں ہے، اگر آپ کے رشتہ دار آپ کے بھائی بہنیں آپ کے رشتہ دار تو ان کو سب سے پہلے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب ان سے زکوٰۃ اگر بچ جانے کے بعد آپ پھر دوسرے مصارف میں عام غربا کو، محلے کے غربا کو اور آپ کے آس پاس کے علاقے کے چاہے غربا اور مساکین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ اب آپ اگر رشتہ داروں کو پہلے زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو رشتہ داری کا حقوق ادا کرنے کا بھی ملے گا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اس طرح علماء نے یہ کہا کہ جہاں زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے مسائل اور اس کے شرائط بھی رکھے گئے ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب اگر کسی غیر مستحق کو اگر زکوٰۃ دے دی جاتی ہے کہ اگر کوئی سید کو زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی مالدار ہے اس کو مالدار کو زکوٰۃ دے دی جا رہی ہے، صاحب نصاب ہے پہلے سے وہ اور وہ خود، تو ایسوں کو زکوٰۃ دینے سے علماء نے کہا کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے اپنے جان پہچان میں وغیرہ میں جو لوگوں کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ ان کے حالات کیسے ہے کیا ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ہاں البتہ سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، لیکن علماء نے فرمایا یہ سید یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور آپ کے خاندان سے اس کا تعلق ہونے کی وجہ سے اس طرح آپ اپنے اوپر پیسہ جو خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پیسے میں سے وہ غریب کی سید کی مدد کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ غیر سید تو زکوٰۃ وغیرہ کے لحاظ سے اس کو رقم اچھی مل جاتی ہے، لیکن یہ سید کو سید ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں دیتا، تو آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نسل اور حضور کے خاندان اور اہل بیت اور سید ہونے کے لحاظ سے آپ کا کام یہ ہے کہ سید کو اپنے پیسوں میں سے جو اپنا پیسہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے آل اولاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ پیسے میں سے سید کو سلوک کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ اور پھر ساتھ میں اس کے یہ بھی کہا گیا کہ زکوٰۃ جہاں پر انسان کے لیے مال کو پاک کرنے والی بنتی ہے اور پھر گناہوں کو بھی پاک کرنے والی بنتی ہے، اور جس طرح کے زکوٰۃ دینے سے مال بھی پاک ہو جاتا ہے، مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو یہ بڑھوتری ہوگی مال کی، مال میں اضافہ ہوگا، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ ہم زکوٰۃ دینے والے نماز پڑھنے والوں کو ہم آخرت میں اجر عظیم سے سرفراز کریں گے، ہم ان کو نہایت ہی بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ یہ ایسا یہ رکن ہے اسلام کا جس سے انسان کی زکوٰۃ کے فرض ہونے کی وجہ من جملہ کئی وجوہات میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان فرض کیوں کیا گیا؟ اس وجہ سے کیا گیا تاکہ انسان کو مال سے محبت
میں کمی آ جائے، مال کی محبت دل میں نہ بیٹھنے پائے اس کے اندر۔ کیوں؟ مال کی محبت کو کمی کرنے کے لیے زکوٰۃ کو آپ کے اوپر فرض کیا گیا کہ دیکھیں کہ یہ اس مال سے محبت اس کو زیادہ ہے یا اللہ اس کے رسول سے اس کو محبت زیادہ ہے۔ یہ آزمائش کے لیے اس کو یہ نصاب بنا کر اس کا ایک مقدار ہے زکوٰۃ کی فرض کی گئی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جیسا کہ کہا گیا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو دینے والوں کو چاہیے کہ یہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے دے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نیچے والا ہاتھ نہیں بنایا لینے والا، بلکہ دینے والا ہاتھ بنایا۔ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کریں تو یہ یقیناً یہ زکوٰۃ آپ کے لیے دنیا میں بھی یہ مال میں پاکی کا، طہارت کا اور اضافے کا ذریعہ اور سبب بنے گی، اور پھر آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب سے آپ کو سرفراز فرمائے گا۔ آج اگر مسلمان یہ کما حق ہو اپنے تمام مال کی زکوٰۃ اگر ادا کر دیں اور ادا کرنے کے عادی بن جائیں تو پھر یقیناً علماء نے، محققین نے لکھا کہ تجزیہ کرنے والوں نے لکھا کہ اگر مسلمانوں کے اگر مال و دولت والے اور بڑے بڑے عمراء اگر اپنی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ اگر کما حق ہو جتنی واجب ہوتی ہے ادا اگر کرے تو پھر یہ مسلمانوں میں غربت ایک حد تک تقریباً ختم ہو جائے گی۔ چونکہ مسلمانوں میں یہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ تو ہے لیکن حساب نہیں کرتے، اور پورا اپنے مال جتنا واجب ہوتا ہے، جتنا فرض ہوتا ہے ان کے اوپر، وہ تو علی حساب علی ٹپو کا ہے، وہ اللہ کے راہ میں دے دیتے ہیں۔ اب لوگ لاکھوں کی زکوٰۃ نکلتی ہے کسی کو، وہ چند ہزار دے دیتا ہے، اس کے اندر کروڑوں کا مالک ہے انہیں، اب اس پر کروڑوں کا مالک رہے گا تو لاکھوں کی زکوٰۃ نکلے گی، تو لاکھوں کی زکوٰۃ اگر نکالے گا انہیں، اگر اپنے محلے عزیز و قارب کو اگر دے گا تو پھر عزیز و قارب کو ہر سال ایسا اگر زکوٰۃ دے گا انہیں کما حق ہو تو پھر ان کی غربت ختم ہوگی، رشتہ داروں میں دے گا، اڑوس پڑوس کو دے گا تو اس کی غربت ختم ہو جائے گی۔ تو غرض اس کی زکوٰۃ کا فرضیت کی وجہ یہی ہے کہ یہ تاکہ غریب کا حق بھی ادا ہو جائے اور غریب کی غربت بھی ختم ہو جائے، اس کے خاطر زکوٰۃ کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اللہ کے خزانوں میں کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مخلوق کو نہیں دے رہا ہے بلکہ تم کو مخلوق کو دینے کے لیے کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے یہ ہم پر زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے کہ اگر تم نہ دو تو میں تو ان کو دینے والا ہوں، میں کیسا بھی ان کی ضروریات کو تکمیل کرتا ہوں، لیکن میں نے تم پر واجب اس وجہ سے کیا ہوں تاکہ آزمائے کہ تمہارے اندر مال کی محبت کتنی ہے، مال کی محبت زیادہ ہے یا میرے اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت زیادہ ہے۔ یہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے۔ اب اور ایک چیز جو اس مہینے کے مناسبت سے ہم نے روزے کے بارے میں بیان کیا، مسائل بیان کیے، تراویح کے تعلق سے بیان کیا، اس کے مسائل بیان کیے، زکوٰۃ اس کے مسائل اور اعتکاف کے بھی کچھ مسائل ہم نے بیان کیا۔ اہم اور آخری چیز یہ ہے کہ اس آخری ایام میں شب قدر بھی اس مہینے میں آتی ہے۔ یہ شب قدر کو بھی رمضان المبارک سے ایک خاص نسبت حاصل ہے، اور چنانچہ وہ شب قدر الحمدللہ آج شام 27ویں شب کو شب قدر کے نام سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو اہتمام کرتے ہیں۔ وہ شب قدر اور لیلۃ القدر آج ہی کی شام میں وہ ہمارے سامنے ہمیں میسر ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اس رات کی اہمیت اور اس کی قدر اور اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارا کام یہ ہے کہ یہ قدر والی رات جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کی قدر کریں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر یہ امت مسلمہ کے لیے، حضور کی امت کے لیے اس رات کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ قدر والی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب روایتوں میں جو آتا ہے کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25 اور 27، 29، یقیناً یہ 5 راتوں میں تو یہ کسی بھی ایک رات میں اگر 5 رات جاگ لے گئے تو یقیناً ایک رات میں کیسا بھی وہ شب قدر آپ کو مل جائے گی۔ لیکن علماء نے، بعض محققین نے، بعض صحابہ سے بھی
یہ اس کے آثار اور قرائن کو دیکھ کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ عموماً اکثر و بیشتر یہ شب قدر 27ویں شب کو ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے بھی یہ بیان کیا کہ 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے، اور دوسری بات، بعض علماء نے، ہمارے بعض اولیاء اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا 3 مرتبہ ذکر فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا استعمال فرمایا۔ لیلۃ القدری، یہ لیلۃ القدری کے الفاظ کتنے ہیں؟ الفابیٹ یہ 9 ہیں۔ یہ لیلۃ القدر، اس کے الفاظ حروف اس کے 9 ہیں، تو 9 کو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 مرتبہ استعمال فرمایا اس کے اندر۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر 3 مرتبہ استعمال فرمایا ہے۔ تو یہ 9 کو اگر 3 میں ہم انٹو ضرب کریں، اگر تو 9 کو 3 سے ضرب کریں تو کیا نکلتا ہے؟ 27 ہوتے ہیں۔ 9 تیا 27۔ تو علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ لیلۃ القدر استعمال فرما کر الفابیٹ سے ظاہر فرما دیا کہ یہ لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہوا کرتی ہے اس کے اندر۔ تو اس لحاظ سے علماء نے اس کا ہر رات میں بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن خصوصی اہتمام یہ 27ویں شب کو کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ زمانے قدیم سے یہ رواج جاری ہے، حیدرآباد بھی اور مختلف مقامات پر کہ ختم قرآن کا بھی اہتمام اسی وقت ہوا کرتا ہے۔ جو تراویح میں جو نماز سوا پارہ پڑھا جاتا ہے، اس کا ختم قرآن بھی 27ویں شب کو ہوا کرتا ہے، اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ جو اہتمام کرتے ہیں وہ شب قدر کا، وہ 27ویں شب کو اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اکثر لوگوں کی رائے اس میں یہ ہے کہ 27ویں شب کو ہے۔ یقیناً یہ رات، یہ قدر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قدر کے معنی آتے ہیں قدر و منزلت والی اور اہمیت والی۔ تو چونکہ یہ رات بھی قدر و منزلت والی ہے، اس وجہ سے اس کو قدر والی رات کہا جاتا ہے۔ اور یہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قدر کے معنی علماء نے فرمایا کہ تنگی کے بھی آتے ہیں، کہ کسی چیز کا تنگ ہو جانے کے لیے بھی قدر بولتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کے معنی تنگی والی رات، تو کیا تنگی والی رات ہے؟ تو علماء نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات آسمانی دنیا سے اتنے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے کہ یہ روئے زمین، پوری زمین یہ اپنی تنگ دامنی کی شکایت کرتی ہے۔ تنگ دامنی کی شکایت ہے کہ تمام روئے زمین یہ فرشتوں کی تعداد کی وجہ سے تنگ پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر تنگی والی رات کہا گیا، یعنی کہ اتنی کثرت سے فرشتوں کی آمد ہوتی ہے کہ زمین بھی ان کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ تو اس کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو یہ فضیلت جو بخشا ہے، وہ اصل اہم وجہ اس کی یہی ہے کہ اس رات کے اندر کیوں اس کو فضیلت دی گئی؟ قرآن کا نزول ہوا ہے اس کے اندر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہہ کر اللہ نے اس کو ابتدائی میں فرمایا کہ ہم نے اس کو قرآن کریم کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کی وجہ سے اس شب کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ تو یاد رکھیے کہ ایک رات کو جب نزول قرآن سے نسبت ہو جا رہی ہے، قرآن کے نازل ہونے سے اس رات کو نسبت ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے رہا ہے۔ تو جب جس رات کو نسبت ہو رہی ہے، نسبت والی شے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو پھر اس قرآن کی اہمیت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس قرآن کی فضیلت کا کون اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کے صرف نازل ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دیا، تو پھر قرآن کی کیا اہمیت ہوگی؟ قرآن یہ ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے کہ یہ قرآن تمام آسمانی کتابوں کی اس سردار اور افضل الکتب بھی ہے، تمام کتابوں میں سب سے اہمیت رکھنے والی کتاب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو یہ امت مسلمہ کے لیے، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل فرمایا۔ یہ قرآن یہ ایسی ایک نعمت ہے، ایسی نعمت غیر مترقبہ ہے کہ اس نعمت کا کیا مثل یا اس نعمت کا کوئی بدل کوئی تمام مخلوقات مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ پورے مخلوقات ایک جگہ ہو جائیں اور ایک طرف قرآن کو رکھا جائے تو قرآن کی اہمیت اپنی جگہ مسلم اور اوپر رہے گی، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی
ذات اور صفات کا کوئی مخلوق مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ کلام بھی اللہ کی صفت ہے، تو قرآن کریم بھی اللہ کی صفت ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی مخلوق، اس کا کوئی مقابل یا اس کا مثل پیش نہیں کر سکتی، اور اس کی اہمیت اور اس کی افضلیت کو کوئی اور دوسری مخلوق حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا، نازل فرمایا ہے۔ یہ کیوں اتارا گیا ہے؟ یہ اس وجہ سے اتارا گیا ہے تاکہ اس کی تعلیمات سے وابستہ ہو جائیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم یہ زندگی کو گزاریں، اور یہ جب تک کہ ہم قرآن کریم کے سے وابستہ نہ ہو جائیں گے، قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑ نہ لیں گے، جب تک ہم کو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ہدایت کا ملنے کے لیے سب سے پہلے سورس آف ہدایت کا جو ذریعہ ہے وہ سب سے پہلے قرآن کریم ہے، پھر اس کے بعد حدیث شریف ہے۔ تو یہ سب سے پہلا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ انسان بغیر قرآن کی تعلیمات کو حاصل کیے کہ بغیر قرآن کو سمجھے سمجھائے کہ وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، تو معلوم کیا ہوا کہ قرآن ہم کو دنیا میں ہدایت بھی دے رہی ہے، ہدایت کا راستہ بتاتی ہے۔ اور پھر یہ قرآن کریم وہ کلام ہے کہ روایتوں میں کیا آتا ہے کہ اگر کسی کا دل کو اگر زنگ لگ جائے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم قرآن کی تلاوت کرو، تمہارے دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ دل کے زنگ کو دور کرنے والی بھی قرآن کی تلاوت ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جب دل پر زنگ پڑ جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت جب کثرت سے کی جاتی ہے تو دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ تو ہدایت بھی اسی سے ملتی ہے، دلوں کا جلا اور روشنی بھی اسی سے مل رہی ہے۔ اور کثرت سے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قبر میں اللہ تعالیٰ روشنی اور نور بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہم کو دنیا میں بھی ہدایت بن کر کام آ رہا ہے، ہمارے لیے یہ روشنی بن کر کام آ رہا ہے۔ یہ قرآن کریم ہمارے لیے دلوں کی جلا بن کر، دلوں کی صفائی اور روشنی بن کر بھی کام آ رہا ہے۔ اور پھر قبر میں بھی جانے کے بعد یہی قرآن کریم ہمارے لیے جو کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، سورہ ملک کی جو تلاوت کثرت سے کرتا ہے، روایت میں آتا ہے قبر میں اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور فرما دیں گے، روشن فرمائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم وہ دولت ہے، وہ نعمت ہے کہ قبر میں بھی روشنی مل رہی ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ اس کا ساتھ قرآن کا ہم کو دنیا سے لے کر آخرت تک، جنت میں جانے تک اس کو ہم کو ساتھ دے رہا ہے۔ جب ہم قیامت کے میدان میں پہنچیں گے وہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے شفاعت کرنے والا نہیں رہے گا، لیکن ایسے موقع پر چند لوگ جو شفاعت کرنے والے ہوں گے، ان میں سے قرآن کریم بھی یہ اپنے پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کی شفاعت فرمانے والا ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم دنیا میں ہدایت اور دلوں کی جلا، قبر کی روشنی، آخرت میں شفاعت دلانے والی، ہر اعتبار سے یہ ہم کو کام آنے والا ہے۔ یہ ایسا مقدس کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ اب انسان کی نیک بختی اور سعادت مندی اسی میں ہے۔ اس کلام سے جڑ جائیں، اس کلام سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں۔ ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں کہ کیسا وہ قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ قرآن کی تلاوت کرتے، زبان سے تلاوت کرتے اور جسم اور اپنے اعضاء سے اس کا نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہوتے تھے۔ یہ قرآن کیا تعلیمات دے رہا ہے، وہ قرآن کی تعلیمات کا نمونہ اپنے آپ کو بناتے تھے اور قرآن کی تلاوت اپنی زبان سے جاری رکھتے تھے۔ ایسا قرآن سے انہوں نے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا تھا۔ آج اہمیت والی رات ہے، قدر والی رات ہے۔ اس رات میں جہاں قرآن کا نزول ہوا ہے، اس رات کو ہزاروں مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آج کی رات میں جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ مخصوص 4-5 رات ایسی ہیں پورے سال میں کہ جس راتوں میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو خصوصی طور پر قبول فرماتا ہے، وہ ان راتوں میں شب قدر بھی ہے۔ شب قدر میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آج کی رات ہم کو جب میسر ہوئی ہے، ہم کو حاصل ہوئی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ آج کے موجودہ حالات کے لحاظ سے، پینڈمک یہ وبائی امراض کے یہ زمانے میں، اس کے لحاظ سے ہم کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، رجوع کریں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ یاد رکھیے کہ دعا ایمان والے کا ہتھیار ہے، ایمان والے کا یہ ہتھیار ہے دعا۔ اور روایتوں میں کیا آتا ہے، الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے۔
کہ انسان عبادت کرتا ہے، عبادت کرنے کے بعد جب دعا کرتا ہے تو عبادت کا نچوڑ وہ پیش کر رہا ہے دعا کے ذریعے سے۔ اور پھر یہ دعا یہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کے برے وقت کو ٹال دیتی ہے، یہ دعا ایسی چیز ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی ہوتی ہے، یہ دعا وہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی ناراضگی دور ہوتی ہے۔ دعا یہ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یہ دنیا میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ 1 سے 2 مرتبہ اگر کسی کے سامنے اگر ہم مانگے اور اس کو دستے سوال دراز کریں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن یہ خالق کائنات ہے، یہ دنیا مخلوق مانگنے سے ناراض ہوتی ہے، خالق کائنات نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے کہ تم مجھ سے اگر نہ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے کہ میں تمہارا مالک اور خالق ہوں، تم مجھ سے نہیں مانگ کر لوگوں کے سامنے پھر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو جتنا مانگا جاتا ہے اس کے سامنے، جتنا گڑ گیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ آیا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تقدیر کو بدل سکے، لیکن دعا کے اندر وہ قوت اور طاقت ہے، دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ پاور رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ اس کے اندر تقدیر میں لکھی ہوئی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کی وجہ سے بدل جاتی ہے۔ اور کسی کے پریشانی کا اور مصیبت کا وقت اگر آ جاتا ہے، کسی نے دعا لے لیا تھا، کسی وقت میں کوئی دعا کر لیا تھا، وہ دعا آڑے وقت میں کام آ کر اس کی پریشانی کو دور کر دیتی ہے۔ تو یہ آج کی مقدس رات میں ہم کو چاہیے کہ جب ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم کو چاہیے کہ آج کی راہ میں ہم کو جب موقع ملا ہے تو کثرت سے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، اور دعائیں کر کے امت مسلمہ کی جو یہ زبون حالت ہو گئی ہے اس کے تعلق سے بھی، اور پھر مسلمانوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں، مسلمانوں کی یہ راہ راست پر آنے کے لیے بھی دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں وہ وبائی امراض کی نجات کے لیے، عافیت کے لیے، اس کے دفع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو یقیناً گڑ گڑائیں گے تو آج کی مقبولیت اور قبولیت والی ساعت اگر ہم کو حاصل ہو جائے گی تو یقیناً امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ان دعاؤں کی وجہ سے، اس مقدس رات کی وجہ سے اور اس مقدس رات میں دعاؤں کی وجہ سے کہ ہمارے حالات تبدیل ہو جا کر ہماری زندگیوں میں امن و امان اور سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔